الناس اتقوا الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخدوم گرامی مقام حضرت حافظ القاری سید شمساد عالم صاحب اللہ مخدومی جو بھی ماضی قریب میں عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں حضرت کی آنکھوں کا مخدومی جبکہ پہلے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا اسرار مصاحب الاسباری ساتھ ہی ساتھ اس سے پیشن ہو خطیب اہل سنت حضرت مولانا معراج القادری صاحب قبلہ اور ہمارے اور آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا حافظ القاری سید ابوذر صاحب قبلہ کرام تشریف فرما ہے. ساتھ ہی ساتھ مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ القاری محمد سلمان رضا صاحب اللہ سے تشریف فرما ہے. میں مشکور شہنان صفحہ کمیٹی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ علماء کرام کی مجھے زیارت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے ختم ناز کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت فرمائے. آمین. درود پاک پڑھنے میں باشد کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو آیت پڑھی ہے معنوی اعتبار سے 4 طرح کا معنی یہ بن سکتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پہلا جو منسوخ ہوا ہے حسب مضاف کے ساتھ میں زیادہ گہرائی میں نہ جا کے ساتھ ساتھ سمجھا. ایک تو یہ بنے گا کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا بندوں کے لیے واحد ذریعہ اور واسطہ بنا کے بھیجا ہے. اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا بندوں کے لیے واحد ذریعہ اور واسطہ بنا کے بھیجا ہے. اگر منصوب حال فرما دیں گے تو پھر معنی یہ بنے گا اے حبیب مکرم ہم نے آپ کا جو وجود ہے آپ کا جو مقدس وجود ہے اے حبیب مکرم سراپا آپ کا جو وجود ہے وہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی رحمت ہے. رحمت دو عالم کا طرف استعمال سے بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مقدس بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوحۂ مبارکہ بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی رحمت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو بھی رحمت، چپ ہو جائیں تب بھی رحمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں چلیں تب بھی رحمت. حضور مکہ سے مدینہ چلے جائیں تب بھی رحمت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیں تو بھی رحمت ہے، کسی کو روک دیں تب بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو خون ہے وہ بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جو گوشت مبارکہ ہے وہ بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجہ شریف یہ بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب بھی رحمت ہے. جس دن سے مدینہ چلے گئے تب بھی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات
ظاہری میں تھے تب بھی رحمت، آج قبر شریف میں ہیں تب بھی رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں بھی آئیں گے رحمت، میدان محشر میں آئیں گے تب بھی رحمت۔ اے محبوب، ہم نے سراپا آپ کے وجود کو رحمت بنا کے دیکھا، سراپا رحمت۔ امام حاکم کی ایک حدیث فرض کرتا ہوں میں، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نما انا رحمت المہدات۔ اس کو لکھنے کے بعد امام حاکم نے کہا کہ هذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی ساری سندیں صحیح ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ انما انا رحمت المہدات۔ ابھی نما یہاں کی علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے۔ اب ان کے سامنے تو بیان کرنا ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے دیا جلانا، مگر کیونکہ حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کے پہلے انما یہ کلمہ حسر ہے۔ اچھا، کلمہ حسر اس کی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی موصوف کا صفت پہ ہوتا ہے، کبھی صفت کا موصوف پہ ہوتا ہے۔ انما میں صرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں، آپ کا وجود کیا ہے؟ تو میرے آقا اسلام فرماتے ہیں تم نے اللہ کی رحمت کی باتیں تو سن رکھی ہیں نا، کہ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا کرم بہت بڑا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتوں کی باتیں تو ہم سن چکے ہیں کہ اس کی رحمتیں ہیں، اس کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو، سن رکھی ہے تو سنو، اس کے سوا میں کچھ نہیں ہوں، اور جو رحمت سن کے رکھے ہو وہی رحمت میں ہی۔ انما صرف میں وہی رحمت ہوں، کیونکہ کہتے ہیں انا رحمت ہوں، کہ میں رحمت ہوں، کہا ہے انما میں صرف رحمت ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت ہیں، تو یہ آپ کو عبادت سے ملا، یہ صفت آپ کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو آپ رحمت بن کے آئے ہیں تو یہ آپ عبادت سے پائے، محنت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے آپ کو ملا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مہدات، مہدات یہ ہدیہ سے ہے، یہ میں اپنی محنت سے نہیں حاصل کیا ہوں، یہ میرے ساتھ گفٹڈ ہے، میں محنت کر کے نہیں پایا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا ہی کے پیدا کیا، یہ گفٹڈ ہے، میرا وجود ہی رحمت کے ساتھ ہوا ہے، میری پیدائش رحمت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب جو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی ذات یہ رحمت ہے، اس پر چند حوالے میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہر عمل سے بلند ہے، ہر عمل سے بلند ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن مقدس سے، جیسے کہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے سورہ نصر میں فسبح باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، بے شک اللہ کیا ہے، تواب ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے۔ آپ حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اس نے کیا کہا، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، مگر اس میں کوئی گارنٹی کہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کرنا اور جس کو چاہے پکڑ لو، گرفت کر لے۔ حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، تو اس نے کہا میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ایک طرف یہ آیت پڑھیں، دوسری طرف ایک آیت اور سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں
ظلموا انفسهم جاؤگا، جب تم میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے گناہ ہو جائے اور اے حبیب وہ آپ کے در پہ آ جائے، وہ آپ کے در پہ آ جائے اور آپ اس کے لیے استغفار کریں تو لوجد اللہ توابا رحیما، یہاں تک توابا انہو کانا توابا، بس یہیں پہ سب کی وہ بخشنے والا ہے، مگر یہاں آپ دیکھیں سلوک بدل گیا، ہم بیان کریں تسبیح بیان کریں تو اس نے کہا میں بخشنے والا ہوں، گارنٹی نہیں، مگر ادھر جو حبیب کے در پہ آ گیا اللہ نے فرمایا کہ اپنے بخشنے والا بھی ہوں رحم کرنے والا بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں رحم کرنے والا بھی ہوں، ادھر ہے حمد بیان کریں تسبیح بیان کریں تو گارنٹی نہیں ہے، میں نے کہا مولا ادھر کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا لوجد اللہ، اگر کوئی در مصطفیٰ پہ آ جائے تو سمجھ لو کہ اس نے خدا کو پا لیا ہے، اس لیے کہ خدا ملتا ہی در مصطفیٰ پہ ہے۔ اب میں صاف سمجھانے لگا کہ رحمت عالم ہے، اس نے اللہ کو پا دیا۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں تھوڑی سی اور اس پر تفصیل کرتا ہوں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے حبیب مکرم ہم انہیں عذاب نہیں دیتے جن کو جن میں آپ ہو، جہاں آپ کا وجود ہو، یاد رکھیں تو بیٹر بیٹھ جائیں، مجھے سننے بطور خاموشی سے بیٹھ جائیں، مجھے سن لیں۔ جہاں رحمت ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا، جہاں عذاب ہوگا وہاں رحمت، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، دن ہو تو رات بھی ہو، رات ہو تو دن بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر رحمت ہے، کتاب التفسیر بخاری شریف آپ پڑھیں، اس آیت کا شان نزول کہ ابو جہل نے آ کے کہا کہ اگر آپ حق پہ ہیں، آپ برحق ہیں، حق پہ ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کرے تو تباہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی کتاب تفسیر کھا کے دیکھیں، اس آیت کا شان نزول ہے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے کہ میرے حبیب سے جا کے کہہ دو کہ یہ جو اچھل کود کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ حق پہ ہیں تو بدعا کر دیں اور پتھر گرے اور ہم مر جائیں، تو حبیب اس سے کہہ دے کہ میں ہوں اس لیے تو بچا ہوا ہے۔ حبیب آپ ان کے درمیان ہیں، اگرچہ وہ ابو جہل ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، حبیب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مولا وہ تیرے حبیب ہوں گے، میں تیرا کلیم ہوں، مل فرق بین الحبیب و بین الکلیم، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہے وہ کلیم ہوتا ہے اور جس کی رضا اللہ چاہے وہ حبیب ہوتا ہے، وہ حبیب ہوتا ہے۔ میں کہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ آیت لے جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ حبیب ان کے درمیان آپ ہو اور عذاب نازل فرما دے، محبوب آپ نہیں ہوتے تو ان کو بتاتا، میں ان کو بتاتا، مگر چونکہ آپ ان کے درمیان ہیں تو حضور رحمت سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب اس پر میں ذات سمجھا صرف رحمت عالم، سرکار کا وجود رحمت ہے، ٹائٹل ہے رحمت دو عالم۔ صحابہ کرام آتے تھے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ اچھا ایک لطیف بات یاد آ گئی بولیے، پورے قرآن شریف میں سید صاحب اللہ تشریف کرنا ہے تو پورے قرآن شریف میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کیا اہل کتاب ہے وہ تو الگ موضوع ہے، اس میں اہل کتاب ہی خطاب ہے، مگر دو طرح کی آیتیں ہیں، یا تو آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس سے، یا آیت میں یا ایھا الذین آمنوا،
دو طرح کی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین۔ اب اس میں کی بات یہ ہے کہ جو یا ایھا الناس سے خطاب ہے، اس میں پورے قرآن میں یہ 20 آیت ہے جو یا ایھا الناس سے خطاب ہے، اے لوگوں۔ 10 آیتیں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں اور 10 آیتیں مدینہ شریف میں، یا ایھا الناس پر۔ اور یا ایھا الذین آمنوا سے قرآن میں جو خطاب اللہ نے فرمایا ہے وہ کتنی آیتیں ہیں؟ 89، 190، اور وہ ساری کی ساری مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ میں ایک بھی نہیں اتری ہے، ایک بھی نہیں اتری ہیں۔ اب جو خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جا کے قرآن شریف کھول کے دیکھنا اس میں کیا حکمت ہے۔ تو یا ایھا الناس میں جب اللہ نے خطاب فرمایا ہے تو آپ پڑھیں گے تو اس میں زور دیا ہے اس نے اپنی توحید پر، عذاب قبر پر، قیامت کی نشانیاں، انسان کی تخلیق، رد شرک۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب کیا، کیونکہ یا ایھا الناس میں سب ہے، مومن کافر سب سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس میں۔ اس میں اس نے کیا زور دیا؟ توحید پر، رد شرک پر، عذاب قبر پر، تخلیق انسان پر، تخلیق دنیا پر، یہ زور دیا ہے۔ مگر یا ایھا الذین آمنوا پڑھنا جا کے قرآن شریف پر، اس میں جو زور دیا ہے اس نے، اس میں حضور کے عشق پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر۔ اور یا ایھا الذین آمنوا والی ایک بھی آیت مدینہ مکہ میں نہیں نازل ہوئی، سب مدینہ شریف میں، ادھر 23 سال ادھر 10 سال، مگر سب یا ایھا الذین آمنوا والی ادھر ایک نہیں۔ اب یہ اسلوب سمجھا رہا ہوں تقریر کا اور تبلیغ کا۔ تقریر کیسے کرنی چاہیے اور تقریر کس کی سننی چاہیے، ایک اصول سمجھا رہا ہوں قرآن سے کہ جب سامعین میں سب ہوں، مسلم غیر مسلم سب ہوں، تو زور توحید پہ دیں، کامن بات پہ دیں جس پہ دونوں متفق ہوں، کامن بات پہ رب کی وحدانیت بیان کریں، ربوبیت بیان کریں، مرنے پر بھی سب مانتے ہیں، یہ موت کے تعلق سے ذکر کریں۔ مگر جب سرکار مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں اہل کتاب بھی تھے سامنے، وہاں بھی جب اہل کتاب سامنے اور مومنین عاشق رسول ساتھ میں تھے تو کہا یا ایھا الناس 10 آیتیں بھی تھی۔ اب مگر جب صرف عاشق لوگ جمع ہوئے، اہل محبت جمع ہوئے، یاد رکھیں جملہ میرا عرض کروں کہ میں نے عالم کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، مفتی کو برباد ہوتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے محدث جو اپنے دور کے تھے، بڑے بڑے ہاتھ ہوتے تھے، مطلب ہو گئے، ایسے لوگوں کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے، مگر عاشق کو میں نے نہیں دیکھا، عاشق کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے، علم آپ دیکھیں، علم فقط علم بیٹھے آپ سے پوچھیں، علم جو ہے خیال لاتا ہے، تصورات قائم کرتا ہے۔ علم کہتا ہے میں جھکوں گا نہیں، میں کسی سے کروں، میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ عشق کہتا ہے جھک کر، عشق کہتا ہے جھک کر۔ یہ ابلیس کا علم تھا، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے اچھا ہوں۔ یہ اس کا علم بول رہا تھا، علم بول رہا تھا۔ جب علم پر سوار ہوا اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ابو بکر سے پوچھیں کہ ہم علم پر سوار ہو یا عشق پر؟ شب معراج گئے، ٹیم آئی، کہا آج بتاتے ہیں، آج بات کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ میں گیا تھا اللہ سے بات کی، گئے ابو بکر سے کہا کہ تمہارے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا اللہ سے باتیں کی، یہ بات سچ ہے؟ تو پہلے یہ بات نہیں کی کہ نبی نے کہا، اگر کوئی ایسا شخص کہے، کہنے لگے کون ہے وہ شخص؟ کہنے لگے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ کہنے لگے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ تو جو عقل پر سوار ہو، جو فقط علم پر سوار ہو، وہ ابلیس ہوتا ہے، وہ ابو جہل ہوتا ہے، وہ عتبہ اور شیبہ ہوتا ہے، اور جس کی سواری عشق کی ہو جائے اسے مترستی کہا جاتا ہے۔
اس لیے سواری عشق والی لے ہیں ٹھوکر لگے گی گریں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں شروع میں فرمایا یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. شروعات نہیں تھی دعوت استقرار اللہ ربی یہ ایسی کتاب جس میں سے کبھی پڑھائی نہیں سنے گا چپ رہنا. بولا پڑھوں تو سمجھ میں آئے گا کتاب کیسی ہے. اس نے کہا نہیں پہلے سنو یہ ایسی کتاب جس میں شکی نہیں ہے. تمہیں عقل نہیں چاہتی ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر رہتی. اللہ فرماتے ہیں عشق تیرے سجدے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گا. بات دوسری طرف کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں گئے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا. ساری آیتیں نہیں اتری. اللہ نے فرمایا دیکھو اب اپنے مجمع میں کوئی ابو جہل تو نہیں ہے, کوئی رتبہ تو نہیں ہے. جب سب کا مجمع ہو تو توحید بیان کرتا ہے, رد شرک بیان کرتا ہے. مگر جب اپنے عاشق لوگ ہوں, محبوب کے دیوانے ہوں, تو پھر وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. یہ کب بیان کیا؟ جب اپنے تھے, کوئی غیر نہ تھا. اس لیے جب تقریر سننے جائیں تو دیکھیں جو مولوی تقریر کر رہا ہے اور سامنے سب مومنین ہو اور وہ زور شرک پر دے رہا ہو, رد بدعت پہ دے رہا ہو, توحید پر صرف زور دے رہا ہو, تو وہاں سے اترے. یہ اسلوب سب کے لیے ہے. جب سب سامنے ہو اور ایسے عالم کے پاس جائیں جو تقریر کرے زور مصطفیٰ کے ادب پہ دے, جو تقریر کرے زور عشق مصطفیٰ پہ دے, جو تقریر کرے اور زور نفقہ مصطفیٰ پہ دے, تو یہی اسلوب ہے جو اللہ بیان سکتا. میں اس کے رہتا کہ سرکار کا وجود رحمت ہے. مجھے جو ٹائم کیا گیا تھا 10 منٹ ہے, بات بہت ذہن میں میں سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت ہے, ان کی ذات رحمت ہے. اگر وہ قبر میں آئیں تو رحمت, محشر میں آئیں تو رحمت, یہاں چلیں تو رحمت. وجود بات کر رہا ہوں, یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو ذات ہے وہ ہر عمل سے بلند ہے. ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات کلام کی طرف لے چلتا ہوں کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آواز دیا, حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ آواز دیا تو نماز میں سے نہیں آئے, نماز میں سے نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, بعد میں وہ تشریف لائے. اچھا یہاں وہ روایت بھی شامل کر لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ نے نہیں دیکھا. 3 دن گزر گیا. فتح انس حدیث کے راوی ہیں, 3 دن گزر گیا. میرے آقا کا چہرہ یہاں تھوڑا رک کے میں سمجھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے لیے اپنی زندگی گزار دو. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا. حضرت ثمامہ یہ ایمان نہیں لائے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, جنرل تھے, پکڑ لیے گئے تھے, جاتے مسجد نبی میں باندھ دیے گئے ستون سے. میرے آقا نماز میں آتے تھے تو یہاں آنکھیں بند کر لیتے, آنکھ نہیں کھولتے. میرے آقا آ کے کہنے لگے ارے ثمامہ دیکھ تو مجھے. تو کہنے لگے نہیں, میں نے سنا ہے جو آپ کا دیکھتا ہے آپ ہی کا ہو جاتا ہے, جو آپ کو دیکھے وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو آقا میں دیکھ نہیں سکتا آپ کو, یہ بھی نہیں ہوگا. 3 دن گزر گئے. میرے آقا آتے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے. تیسرے دن میرے آقا تشریف لائے, سرکار مسکرائے. یاد رکھیں جب میرے آقا مسکراتے تھے نا, ایک روایت میں نے پڑھی, کئی روایتیں میں نے پڑھی, یہ کیسے پتا چلتا تھا صحابہ کو کہ سرکار مسکرا رہے ہیں؟
فتبسم بھی کا بھی لفظ آیا ہوا ہے کہ سرکار ہنس پڑے، سرکار مسکرا پڑے. اور روایتوں میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہے کہ صحابہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے نا. تو کیسے پتا چلتا تھا کہ مسکرا رہے ہیں؟ میں نیچے دیکھ رہا ہوں، ہمارے اقبال بھائی اعجاز بھائی مسکرا رہے ہیں، مجھے کیسے پتا چلتا؟ نیچے دیکھ رہا ہوں. سوال یہ کہ صحابہ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ میرے آقا مسکرا رہے ہیں؟ حدیث شریف ایک میری نظر سے گزری کہ جب میرے آقا مسکراتے تھے تو وہ روشنی ان کے چہروں پہ جا کے پڑتی تھی، ان کے وجود پہ پڑتی تھی، تو اپنے وجود پر روشنی دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا محبوب مسکرا پڑا، محبوب مسکرا پڑے. تو میں کر رہا تھا سرکار مسکرائے. سماما ٹھیک ہے نہیں کھول رہے ہو، جاؤ بھائی ان کو کھول تو چلے جائیں، کھول دو ان کو چلے جائیں. بولا صحابہ نے رسی اٹھا کے دوڑے، دوڑتے بہت دور چلے گئے، میرے آقا تشریف فرما ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے آئے کر کے نال پہ گر پڑے. اور سرکار کلمہ پڑھا لے. تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں آگے آقا میں نے دیکھا تو نہیں تھا، مگر جب رسی کھول دیے اور میں نے سوچا اب دوڑ لگاؤں، اچانک میری نگاہ چہرے پہ پڑ گئی، چہرے پہ پڑ گئی تو بھاگا جا رہا تھا. دل نے کہا اتنا حسین چہرہ جس کا ہو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے. اس لیے سرکار سمجھ کر رہا ہوں چھوٹ جائے گی، میں اس کو بات کروں. سرکار 3 دن ہو گیا صحابہ نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا. ہم لوگ محبت تو کرتے ہیں مگر وہ محبت نہ رہی، ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں رہی. ورنہ سرکار کا کرم آج بھی ویسے ہی ہے، رحمت للعالمین کل بھی تھے آج بھی، ان کا کرم آج بھی ایسے ہے. ہمارا کام کہ کل بھی کمزور ہو گیا اور نہ ان کا تو حال یہ ہے. میں دوسری طرف نہ جاؤں تاکہ بات ہی مکمل کر دوں. تو 3 دن ہو گیا صحابہ نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. مسجد نبوی شریف جو آج ہے، جب آپ اس میں کھڑے ہوں گے تو بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، وہ مسجد نبوی اس کی تو توسیع ہو گئی. تو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو مسجد نبوی شریف میں جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو بائیں جانب، یہ سمجھ لیجیے کہ سمت ہے تو بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو روضہ ہے یہ پڑھتا تھا اس کو. تو 3 دن ہو گیا تھا سرکار کو صحابہ نے دیکھا نہیں تھا اور خلیفہ اوپر نماز پڑھا رہے تھے. تو حالت نماز میں سرکار علیہ السلام نے بائیں جانب سے جو گزرا تھا اس میں پردہ پڑا، تو سرکار نے بائیں جانب سے پردہ ہٹایا. فکشف النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا، سرکار نے پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں کان وجہہ برقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے قرآن کھول کے رکھ دیا، ایسا چہرہ. میں نے کہا نہیں ہماری محبت کمزور ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں کہ آپ ایک ستون تھا، ایک کمبا تھا، اس سے سرکار میرے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے. تو صحابی منبر شریف بنوا لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو الگ کر دیا، جو ستون تھا لگڑے کا تھا اس کو الگ کر دیا. جب اس کو الگ کیا نا میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبے کے لیے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کھمبا تھا، لکڑی جو تھی نا وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا. سرکار کی محبت میں کتنے بیٹھے ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ایسا ہوا کہ حضور کا کرم سوچ کے آپ کو رونا آیا ہو، حضور کا پیار سوچ کے رونا آیا ہو؟ ایک ہم ہے کہ ہمیں پاس ہے وفا کچھ بھی نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، منبر سے تشریف لائے، اس لکڑے کو اپنے گود میں لے لیا. وہ لکڑا نمازی نہیں، روزے دار نہیں، کوئی عمل نہیں، بس وہ حضور کی محبت میں رو
حضور کے پیار میں رو پڑا، پھر حضور کے پیار میں رو پڑے، وہ اگر لکڑی حضور اس کو اپنے آغوش پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں میرے آقا آئے اور سب کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ مصلی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب آئے صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ صحابہ نے حالت نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ مارنا شروع کر دیا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ، بخاری میں زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ نماز کا اپنا ایک حسن ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تیر چھکے نکال پائے، نماز میں کھڑے ہو گئے، نکال لیا، خبر نہیں۔ نماز کا اپنا حسن ہے۔ پھر حضرت ابوبکر کی نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز کے حسن میں کھوئے تھے، جب زیادہ مارا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے، تو وہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گیا، مصلی چھوڑ کے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، اب مصلی پہ کوئی ایمان ہی نہیں ہے، کبھی نماز ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ سمجھا بھائی، ہمارے سید صاحب اللہ ہیں، اگر یہ نماز پڑھنا ہے اور چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائے، نماز ہوگی کسی کی؟ ادھر ادھر چلے جائیں، نماز ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے فرفع یدئی کہ حالت نماز میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی حمد بیان کی، کس میں؟ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، تب بھی نماز ہو رہی ہے۔ مصلی پہ ایمان کوئی نہیں ہے، تب بھی نماز ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہے صدیق اکبر، آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ ہم پھر جائیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کا کوئی الگ مسئلہ ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں، یہ سب کے لیے ہے کہ جو پھر جائے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، مگر ایک کنڈیشن ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ چہرہ کعبہ سے پھرے اور پیچھے کعبے کا کعبہ موجود ہو۔ تو نماز پہلے بھی ہو رہی تھی، نماز اب بھی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ میں نے جو جملہ کہا کہ سرکار علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ ہر عمل سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے۔